جی دوستو، ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول زرداری، ان کو جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے مئی کے پہلے ہفتے میں گوا میں انڈیا، اس میں شرکت نہ کریں. پاکستان کو اپنی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو کم کر کے منسٹر آف اسٹیٹ لیول تک لانی چاہیے، اور پھر جو سمٹ ہوگی جولائی میں تو اس میں فارن منسٹر چلے جائیں. لیکن بہرحال ہماری حکومت نے یہی فیصلہ کیا کہ فارن منسٹر زرداری ہی جائیں. اب صورتحال کچھ، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر چلے فارن منسٹر چلے ہی جاتے ہیں، کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے تو کم از کم یہ نہ کریں کہ کوئی بائیلیٹرل ملاقات کے لیے ریکویسٹ کریں بھارت کی سائٹ کو یا جے شنکر کے ساتھ جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں. چلے جائیں اگر جانا چاہتے ہیں، ورنہ جس طرح ہمارے ڈیفنس منسٹر آصف خواجہ صاحب آن لائن میرے خیال میں اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ نہیں جا رہے. ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے 27 تاریخ سے، کل سے، تو وہ اس میں نہیں جائیں گے، وہ آن لائن شرکت کریں گے. تو ہمارے وزیر خارجہ بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن بہرحال چونکہ اب فیصلہ ہو گیا تو میں نے فیصلہ ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو لگتا تھا کہ یہ کریں گے، تو میں نے کہا کہ پھر یہ بائیلیٹرل میٹنگ کے لیے درخواست مت کریں، ریکویسٹ مت کریں. اب بھارت کا میڈیا جو ہے یہ اس نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کل رات کو کہ جی یہ چونکہ جو پونچھ میں واقعہ ہوا ہے جس میں بھارت کے راشٹریہ رائفلز کے 5 اہلکار جہاں بحق ہوئے، یہ بقول بھارت کے ایک دہشت گرد حملہ تھا، اور یہ پاکستان میں جو پاکستان اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. تو اب جو ہے پاکستان نے جو درخواست کی تھی بائیلیٹرل میٹنگ کے لیے آن دا مارجنز آف دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کو بھارت نے ایکسیپٹ ریفیوز کر دیا ہے. کہ پاکستان نے جو درخواست کی تھی کہ جی ایک بائیلیٹرل میٹنگ، دو طرفہ ملاقات ہونی چاہیے، تو بھارت نے کہا کہ جی ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان نے کوٹ آن کوٹ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے وہ ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ بھارت سے ملاقات نہیں ہو سکتی. وہ کہ یہ آفیشیلی نہیں آیا، ایسی کوئی بات آفیشیلی ہمیں نہیں آئی، لیکن کل سے بھارت کا جو میڈیا ہے اس نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ بڑے ہائی سورسز نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے درخواست کی تھی ایک بائیلیٹرل میٹنگ کے لیے. اچھا، مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا جب میں نے یہ ٹویٹ دیکھا، تو میں نے بھی ذرا تھوڑا سا ارد گرد لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ واقعی پاکستان نے کوئی اس قسم کی ریکویسٹ کی تھی، کوئی درخواست دی تھی. اور کیونکہ میرے لیے بڑی تعجب کی بات تھی. میرا خیال یہی تھا کہ چلیے اگر زرداری صاحب چلے ہی جاتے ہیں گوا، سیر شیر کر لیں گے، وہاں اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہو جائے گی، لیکن کم از کم ملاقات کا کوئی تک نہیں بنتا اس وقت. گو کہ امریکہ کی جانب سے پریشر بہت ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ اتنا تو ہمیں سمجھ بوجھ ہے کہ ہم اس وقت ملاقات کی ریکویسٹ نہ کریں، جو کہ پاکستان کے حالات ہیں. پھر بھارت میں اگلے سال انتخابات ہونے والے، اور پھر اس وقت فرینکلی اسپیکنگ جو زمینی حقائق دیکھا جائے تو کوئی پراسپیکٹس نظر نہیں آتے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. تو میرا خیال تو یہی تھا کہ اس قسم کی ریکویسٹ نہیں ہوگی. تو میں نے تھوڑا بہت معلوم آگے پیچھے کیا تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی ریکویسٹ ہم نے نہیں کی، نہ انفارملی نہ فارملی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بھی کہا تھا کہ بھارت نے البتہ ایک تھوڑا سا فلیکسیبلٹی اس میں ایک اسپیس رکھی ہوئی ہے، روم تھوڑا سا چھوڑا ہوا ہے کہ اگر پاسبل ہوا، کیونکہ بھارت کی تو خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ انگیج ہو، پاکستان ایک لحاظ سے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو واپس اپ گریڈ کر دے. جو صورتحال 4 اگست 2019 کو تھی، تو بھارت کو یہ چاہتا ہے کیونکہ اس کو ایک لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے جو 5 اگست 2019 کو اس نے جو انلیگل غیر آئینی اقدامات لیے تھے. تو میں اب تھوڑا بہت میں نے معلومات جب کی تو پتہ یہ چلا کہ بھارت کی جانب سے انفارملی ایک ریکویسٹ آئی تھی پاکستان کو کہ جی وائی ناٹ، اگر ایک جو ہے اگر پاکستان کے فارن منسٹر گوا میں ہیں تو ایک ملاقات ہو سکتی ہے. ان کی طرف سے ایک انفارمل سجیشن تھی. اور یہ بڑی زبردست، کیونکہ میں پہلے بھی یہی کہتا رہوں اور اب میری بات
کنفرم ہو گئی ہے. بہت سے جو بھارت میں میڈیا جو ویل کنیکٹڈ ہیں ان سے میں نے معلومات لیں اور مجھے یہ پتہ چلا کہ بھارت نے انفارملی سجیسٹ کیا تھا ہماری سائٹ کو یہاں اپنے ہائی کمیشن کے تھرو کہ جی اگر آپ چاہیں گے تو ہم یہ ملاقات ہو سکتی ہے. اس قسم کی بات بھارت نے کی تھی. اب جو ہے یہ کہنا اور یہ جب پونچھ کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھارت کو ایک موقع مل گیا کہ اپنی پوزیشن کو ری انفورس کرے. اور چونکہ پاکستان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اس ریکویسٹ پر، کیونکہ ہماری شاید یہ ایک ری وزٹ ہم نے کیا کہ اس وقت ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ہم نے چونکہ کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا تھا تو بھارت کو یہ موقع مل گیا کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کرے کہ جی ہماری سائڈ نے جو ہے اس پاکستان کی ریکویسٹ کو رد کر دیا ہے کیونکہ یہ پونچھ کا واقعہ ہو گیا ہے. تو بھارت وہی جو ایک گیم چالیں تو چلتا رہتا ہے، وہی اس نے ری انفورس کی جو اس کا اینٹی پاکستان نیریٹو ہے اسی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. تو آئی ایم ہیپی کہ ایک تو پاکستان نے کوئی فارمل ریکویسٹ نہیں کی، اور اس اعتبار سے اس حوالے سے جو بھی بھارت کے میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں ان کا ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا معاملہ ہے کہ بھارت نے ہمیں انفارملی سجیسٹ کیا تھا کہ اگر پاکستان چاہے تو ہم یہ مارجنس پہ ملاقات ہو سکتی ہے. اور چونکہ پاکستان نے ہنوز ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا تھا تو بھارت نے سوچا کہ یہ موقع ہے کہ پاکستان کو جو ہے ایک لحاظ سے امبیرس کریں اور کہ جی پاکستان نے تو ریکویسٹ کی تھی اور بھارت نے یہ جو ہے ملاقات سے انکار کیا ہے. تو بہرحال سفارتکاری میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا. ہمیں بہرحال اپنے جو ہے اپنی تھنکنگ جو ہے وہ کلیئر رکھنی ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ کن شرائط پہ انگیج کرنا ہے. میری تو خواہش یہی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تب انگیج کریں اپ فرنٹ جب کشمیر پہ ڈسکشن شروع ہو. مثال کے طور پر 2005 کا جو کشمیر ریلیٹڈ سی پی ایمز ہیں وہ ریسٹور کریں، 2005 کا ٹورزم کا، 2007 کا ٹریڈ کا جو کراس ایل او سی ہے. اس کے بعد بھارت جو ہے وہاں سے جو ڈریکونین لاز ہیں، ایسپا ہے یا ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے، یو اے پی اے ہے، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ان کو ہٹائے، وہاں پہ ڈی ملٹرائزیشن کا حریت لیڈرشپ کو ریلیز کرے. تو تب یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہے ایک فضا قائم ہوگی کہ ہم بھارت کے ساتھ انگیج ہوئیں گے. ادروائز تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کا. اگر بھارت یہ اسٹیپس نہیں لے سکتا تو پھر کیا فائدہ ہے بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ. کچھ لوگ کہیں گے کہ انگیجمنٹ اسی لیے ضروری ہے کہ بھارت یہ اسٹیپس لے. اگر یہ لینے ہوتے تو پہلے بھی لے لیتا. اب آپ نے ایک پوزیشن لی ہے تو خدا را اس پہ اسٹک کیجئے اور پہلے بھارت کو یہ اسٹیپس لینے دیجئے، تب ہم بھارت کے ساتھ ایک باقاعدہ انگیجمنٹ کا سوچ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.